अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो कि आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से। वहाँ क्या हो रहा है, इसराइल में किस तरीक़े के हालात बने हुए हैं, हंगामा क्यों बरपा है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास ख़बरें हैं। तो नाज़रीन, तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा में मज़ीद 6 इसराइली यरग़मालियों की लाशें मिलने के बाद इतवार की रात से इसराइल की राजधानी तल अवीव में बड़े पैमाने पर मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। लाखों इसराइली सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज करते हुए बाकी बचे हुए यरग़मालियों की वापसी के लिए जल्द से जल्द हमास के साथ जंगबंदी करने का मुतालबा कर रहे हैं। गज़ा में 11 महीनों से जारी जंग के दौरान इसराइल में ये अब तक का सबसे बड़ा मुज़ाहरा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे नेतन्याहू हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। वहीं अब इसराइली हुकूमत ने नया शोशा छोड़ते हुए दावा किया है कि जो लाशें उन्हें मिली थी सुरंग से, उन लाशों के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उन सबको बहुत करीब से और जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब गोली मार दी गई थी, यानी कि इल्ज़ाम सीधे तौर पर हमास पर आयद किया जा रहा है। वहीं जंगी मुजरिम और यरग़मालियों की जानों को मुश्किल में डालने वाले वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 6 यरग़मालियों के कत्ल पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनके कत्ल से साबित होता है कि हमास जंगबंदी का मुआहदा नहीं चाहती। दूसरी जानिब हमास ने साफ कह दिया है कि इसराइली बमबारी की वजह से ही ये कैदी हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 6 यरग़मालियों की लाशें मिली हैं उनके नाम उस फहरिस्त में शामिल थे जिन्हें जंगबंदी की सूरत में रिहा किया जाने वाला था, और अगर जंगबंदी हो जाती तो आज वो अपने अपने घरों में होते। हमास के सीनियर अहदेदार खलील अल-हय्या ने बताया कि फ़लस्तीनी ग्रुप गज़ा के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनकी तरफ से पूरी तैयारियां तो हो चुकी है, लेकिन नेतन्याहू ने ऐसा होने से रोक दिया है। वही यरग़मालियों की हलाकत पर जो बाइडन ने भी घड़ियाली आंसू बहाए और कहा कि वो बहुत ज़्यादा गमगीन है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 6 यरग़माली मिले हैं उनमें से एक अमरीकी शहरी भी है। और जो बाइडन पर हमास ने तंज कसा। हमास के रहनुमा इज़्ज़त अर-रशक ने कहा कि हम इसराइली यरग़मालियों का ख्याल अमरीकी सदर से ज़्यादा बेहतर तरीक़े से रखते हैं। उन्होंने कहा कि यरग़मालियों की आपको फ़िक्र है तो फिर इसराइली फ़ौज की अंधाधुन बमबारी को रोक दें। गुज़िश्ता रोज़ लाशें मिलने से इसराइल में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा इसराइल जो है वो सरापा एहतिजाज है। कल से जो मुज़ाहरे शुरू हुए, कल रात भी जारी रहे, आज भी वो जारी रहेंगे। आज मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया गया है। मुज़ाहरीन ने हाईवे को भी बंद कर दिया है और तमाम लोगों की तरफ से जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है। और अब लगता है कि नेतन्याहू की पूरी चालें जो है वो नाकाम भी होती जा रही हैं और यरग़मालियों के अहल खाना ने कह दिया है कि हलाकतें नेतन्याहू की जंगबंदी मुआहदा करने में नाकामी का बराह रास्त नतीजा है। वहीं अपोजिशन लीडरों ने भी मुल्कगीर हड़ताल की जो अवामी हड़ताल है उसकी हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि हुकूमत पर दबाव डाले बगैर जंगबंदी मुआहदा मुमकिन नहीं हो सकता। और जंगबंदी की अगर बात करें तो अमेरिका की जानिब से अब यही कहा जा रहा है कि जल्द ही जंगबंदी होने वाली है। हालांकि हमास के सीनियर अहदेदार खलील अल-हय्या ने बताया कि फ़लस्तीनी ग्रुप गज़ा के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार है, लेकिन नेतन्याहू ऐसा नहीं होने दे रहे। नेतन्याहू सिर्फ जंगबंदी मुआहदा रोकने के लिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इसराइली फौजियों की मौजूदगी की शर्त पर वो अड़ा हुआ है, जो कि किसी भी सूरत हमास को मंजूर नहीं है। और वो भी जानता है कि अगर ये शर्त उसने रखी तो फिर जंगबंदी मुआहदा जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, और ये वजह है कि वो इसी पर जो है वो अड़ा हुआ है। बहरहाल ये 6 यरग़मालियों की हलाकत पर इतना वावेला इसराइल में देखने को मिल रहा है, लेकिन गज़ा में रोज़ाना 10-20 फ़लस्तीनी जो है रोज़ाना शहीद हो रहे हैं और मगरबी ममालिक को इसका एहसास तक नहीं है। इसराइली फोर्सेस ने गज़ा की पट्टी पर गोलाबारी जारी रखी हुई है, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी जो है आज भी जो है वो शहीद हुए हैं, जिनमें शुमाली गज़ा शहर के एक स्कूल में पनाह लेने वाले 11 फ़लस्तीनी और वस्ती दरुबला के करीब कार में सवार 4 अफराद भी शामिल हैं। वहीं इसराइली बदनाम ज़माना जेल में भी जो है फ़लस्तीनी यरग़मालियों को, यरग़माली ही उसे कहेंगे क्योंकि जो कैदी बनाए गए हैं उन पर उनका ट्रायल तक नहीं हुआ है और उनको जो है अज़ियतें दी जा रही हैं।
غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع خان یونس کی گورنری سے قیدی عرفات الخواجہ کی شہادت کی اطلاع ملی ہے، جن کی تشدد کی وجہ سے موت واقع ہو گئی ہے۔ الخواجہ کی شہادت کے ساتھ 19 اگست 67 کے بعد سے اگر بات کریں تو اب تک اسرائیلی جیلوں میں تشدد سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 262 ہو چکی ہے، جبکہ وہاں سے جو قیدی باہر نکل کر آ رہے ہیں ان کی حالت دیکھ کر بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہیں غزہ کی پٹی کی بات کریں تو 11 ماہ سے جاری نسل کشی کی جنگ میں نہتے فلسطینیوں کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں بچی ہے۔ ہر طرف بمباری ہو رہی ہے، ہر طرف حملے ہو رہے ہیں۔ بے بس فلسطینیوں کا حال یہ ہے کہ قبرستانوں میں وہ پناہ لینے اور کھلے آسمان تلے وہ رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بے بسی کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اور غزہ کے کچھ علاقوں میں عارضی جنگ بندی بھی کی گئی ہے تاکہ ویکسینیشن مہم وہ چلائی جا سکے۔ اتوار کے روز غزہ میں تقریباً 72,000 بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ ماہ 1/4 صدی میں پولیو کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد اقوام متحدہ نے ویکسینیشن مہم کا اعلان کیا تھا۔ وہیں القسام بریگیڈ اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے مغربی کنارے کے جنین کیمپ میں الدمج محلے میں اسرائیلی فورسز پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے، اور دھماکہ خیز ڈیوائس سے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں۔ جبکہ گزشتہ روز الخلیل میں 3 اسرائیلی اہلکاروں پر حملہ کر کے انہیں بھی حماس کے جوانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملے آنے والے دنوں میں مزید کیے جائیں گے تاکہ اسرائیل غزہ میں جاری قتل عام کو روک دے۔ حماس نے تمام شہروں، دیہاتوں اور کیمپوں کے باشندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض ریاست کو آگ لگا دیں اور آباد کاروں کی سڑکیں بند کر دیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما پر گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل مسلم دشمنی کا بھوت سوار ہو چکا ہے، جس کے علامات ان کے بیانات اور اقدامات سے واضح ہو رہے تھے۔ مزید پرانے معاملات کو یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ گزشتہ دنوں انہوں نے مسلمانوں کو میاں مسلمان کہہ کر ان کی تذلیل کی تھی، جس پر ان کو چوطرفہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اب 31 سالہ الطاف حسین نامی ایک آسامی نوجوان کو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے پر احتجاجاً کچھ اشعار لکھے تھے، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ الطاف نے اپنے اس اشعار میں سوال کیا تھا کہ کیا آسام کسی کے باپ کا ہے؟ کیوں آخر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ان پر درانداز ہونے کا جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ اس گانے پر ان کے خلاف مذہبی گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا نے خود اس کی گرفتاری کی جانکاری بھی دی ہے۔ حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے آسام کے وزیر اعلیٰ مسلمانوں کے خلاف کھلے عام بیانات دے رہے ہیں، وہ سماج کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں اپوزیشن جماعتوں نے بھی ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا تھا اور اسے کھلم کھلا نفرتوں کا زہر گھولنے والا قرار دیا تھا۔ وہی تیجسوی یادو تو انہیں یوگی کا چینی ورژن بھی وہ قرار دے چکے ہیں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے دہلی سے ملکہ ہریانہ کے چرخی دادری اور مہاراشٹر کے تھانے ضلع میں گائے کے گوشت کے نام پر ہجومی تشدد پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی حکومت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور سرکاری مشنری خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی چاہے کتنی ہی کوشش کرے، ہم نفرت کے خلاف ہندوستان کو متحد کرنے کی یہ تاریخی جنگ ہر حال میں جیتیں گے۔ خیال ہے کہ ہریانہ کے چرخی دادری میں گورکشک گروہ کے لوگوں نے مغربی بنگال کے 2 مہاجر مزدوروں صابر ملک اور اسیر الدین کو گائے کا گوشت کھانے کے شبے میں مارا پیٹا تھا، جس میں ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرا بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس نے گورکشکوں کے گروپ کے 5 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن ایک جان وہ چلی گئی ہے۔ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیا انہیں واقعی انصاف ملے گا؟ جو مارے گئے ہیں ان کے اہل خانہ کو انصاف ملے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ مہاراشٹر کے تھانے میں دھولے ایکسپریس کے اندر گائے کا گوشت لے جانے کے شبے میں ایک بزرگ اشرف علی کو کچھ مسافروں کی جانب سے بری طرح پیٹنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ پولیس نے چوطرفہ تنقید کے بعد ملزمین کو گرفتار کیا تھا اور ایک ہی دن میں انہیں ضمانت بھی مل گئی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کی تاریخ بی جے پی کے کہنے پر بدل دی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن وہی کر رہا ہے جو بی جے پی کے لیے مناسب ہے۔ انتخابات کے دوران سینئر پولیس افسران کے تبادلے اور تقرریوں کے احکامات صادر کرنے پر پی ڈی پی صدر نے کہا کہ آزادانہ
منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابی عمل کو یقینی بنانے کی خاطر الیکشن کمیشن آف انڈیا کو زمینی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات کو لے کر بی جے پی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اس کی تاریخ کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ وہاں پر ان دنوں میں چھٹی ہوتی ہے، تہواروں کا موسم ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے بعد انتخابی تاریخ کو بدل دیا تھا۔ حالانکہ جموں کشمیر میں تاریخ وہی رکھی گئی تھی، لیکن جو ووٹوں کی گنتی کا دن ہے اسے بدل کر ہریانہ میں جو ووٹنگ کے نتائج کا دن ہوگا اسی دن اس کی گنتی بھی کی جائے گی۔ اس طرح کا اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا تھا۔ منی پور میں تشدد رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہاں تشدد اب بھی جاری ہے۔ اتوار کو تشدد میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوکی عسکریت پسندوں نے اتوار کو کوترک گاؤں میں لوگوں پر حملہ کیا۔ کوکی عسکریت پسندوں نے ڈرون بم، RPG راکٹ اور بہت سے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ اس حملے میں ایک خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 9 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے صورتحال پر قابو پانے اور امپھال ویسٹ کے کوتاروک گاؤں پر حملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کے لیے فوری طور پر کارروائی کی ہے۔ کیا کارروائی کی ہے اس سلسلے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان ایک بار پھر مشکلوں میں ہیں۔ ان کے گھر پر ED کی ٹیم چھاپہ ماری کے لیے پہنچی ہے، جس کی اطلاع خود امانت اللہ خان نے دی ہے۔ آپ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ED کی ٹیم کو انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے روکا، کیونکہ ان کے پاس مقامی پولیس کی ٹیم موجود نہیں تھی۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے مقامی پولیس کو پھر بلایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ED وقف معاملے کی جانچ کے سلسلے میں امانت اللہ خان کے گھر پر پہنچی تھی۔ آپ رکن اسمبلی نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دیتے ہوئے لکھا کہ صبح تاناشاہ کے اشارے پر ان کی کٹ پتلی ED میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ مجھے اور عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں کو پریشان کرنے میں تاناشاہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ ایمانداری سے عوام کی خدمت کرنا کیا گناہ ہے؟ اس طرح کا سوال انہوں نے کھڑا کیا اور پوچھا کہ آخر یہ تاناشاہی کب تک چلے گی؟ یوکرین کے شہر خارکیو پر روسی فضائی حملوں میں کم از کم 41 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خارکیو کے سربراہ اولیا سینی ہوبوف نے کہا کہ زخمی ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ماسکو پر الزام عائد کیا کہ وہ جان بوجھ کر شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کے تناظر میں کہا کہ روس ایک بار پھر خارکیو کو دہشت زدہ کر رہا ہے اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔